عزاداری کی اور پرصداری کی مجلس ہے۔ قافلہ کربلا سے چل چکا ہے۔ یہ قافلہ کوفہ سے گزر چکا ہے، گزر کر شام کی طرف جا رہا ہے۔ پہلی سفر کو پہنچے گا شام۔ سب سے لمبا راستہ بھی یہی ہے۔ کربلا سے کوفہ کا راستہ تقریباً 3 دنوں میں سر ہوا ہے، مگر کوفہ سے شام 15 محرم سے پہلی سفر، 15 دن کا سفر ہے۔ آپ 3 دن چلتے ہیں نا نجف سے کربلا تک، پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، پیر جگہ جگہ دکھتے ہیں تو استراحت کر لیتا ہوں۔ جب آپ مشی کر رہے ہوں نجف سے کربلا کی تو اس وقت سوچا کریں کہ سکینہ کیسے چلی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ 3 سالہ امام محمد باقر کیسے چلے ہوں گے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو، آج کی مجلس مخصوص مجلس ہے۔ ایک ایسے امام کے تابوت کی زیارت کریں گے آپ۔ میں کہوں گا رونے والوں سے تابوت کو بوسہ دیتے وقت خیال رہے کہ زخمی امام ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ کوفہ سے بھی گزرا ہے اور یہ قافلہ شام تک بھی پہنچا ہے۔ شام اور کوفہ میں فرق ہے۔ کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھیں، مگر سنیں گے شام میں چھتوں سے کیا پھینکا جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ جسے رونا آ رہا ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ شام میں چھتوں سے پتھر پھینکے جا رہے تھے، شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ آپ رو رہے ہیں، کچھ دیر تصور تو کیجئے۔ شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے اور زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بیویوں کے بازو بندھے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابن عتیبہ نامی ایک راوی کہتا ہے کہ میں شام اپنے ذاتی غرض سے گیا تھا، ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا، ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ میں نے سو رہا تھا کہ میں نے شادیانوں کے بجنے کی آوازیں سنی ہیں، رقص اور طرب کی آوازیں سنی۔ تو میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک اور مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی عید کا دن تو نہیں ہے، یہ مسلمان آج رقص کیوں کر رہے ہیں، یہ آج شادیانے کیوں بجائے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا ہے، اس کے بچوں کو، اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لائے ہیں، اور یہ جو ڈھول بجائے جا رہے ہیں، یہ جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں، یہ اس جنگ کے جیتنے کی خوشی میں منائے جا رہے ہیں۔ ابن عتیبہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ تشویش ہوئی، میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون ہے کہ جس نے بغاوت کی تھی اور اس کے ہارنے پر اور ان کے جیتنے پہ اتنی خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو میں اپنے سرائے سے باہر نکلا اور جب بازار میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ نورانی چہرے ہیں جو نیزوں کی انیوں پر سوار ہیں، کٹے ہوئے سر ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
میں نے دیکھا کہ کچھ مقدس بیویاں ہیں جو بے مقنا و چادر ہیں، جن کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے اور انہیں ایسے کھینچا جا رہا ہے. مجھے توجہ ہوئی کہ ایک شخص ہے جو آگے آگے چل رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، خاردار توق اس کے گلے میں ڈلا ہوا ہے. میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہیں ایسے مارا گیا اور آج تمہیں ایسے اسیر بنا کے لایا گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی گردن اٹھائی اور مجھے دیکھ کر کہا تم تو ابن عتیبہ ہو، تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو. میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے. یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی بن الحسین زین العابدین ہوں. ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کے قدموں میں بیٹھ کے کہا مولا یہ کیا باز رہا ہے؟ فرمائے ابن عتیبہ یہ جو نو کے نیزہ پہ سر ہے یہ میرے بابا حسین کا سر ہے. ابن عتیبہ وہ میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے، وہ میرے چچا کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے. اور مڑ کر نہ دیکھنا یہ بغیر چادروں کی بیویاں، ان میں میری پھوپھی زینب ہے، میری ماں رباب ہے، میری ماں ام لیلہ ہے، میری بہنیں ہیں، میری سکینہ ہے. ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں نے مولا سے کہا مولا حکم کرے میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کسی امیر ترین فرد کو یہ دن نہ دکھائے کہ وہ کسی سے کوئی چیز سوال کرے. میرے مولا نے فرمایا بتا تیری جیب میں پیسے کتنے ہیں؟ عجیب روایت ہے، بتا تیری جیب میں پیسے کتنے ہیں؟ کہ مولا 2000 درہم ہے. مولا نے فرمایا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ابن عتیبہ جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ. ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی. مولا نے فرمایا بیویوں کو جا کے دے دو. میں نے بیویوں کو چادریں دی، ہر ایک بیوی کے سر پہ چادر آ گئی. عجب نہیں کچھ لمحے کے لیے بیویوں نے ایک سکون کا سانس لیا ہو کہ ایک مرتبہ کچھ نیزہ بردار ظالم آئے. اللہ اکبر، تصور کیجئے بیان نہیں ہو سکتا. پھر ایک مرتبہ نوحہ بلند ہوا، واہ حجابہ، واہ حجابہ. ابن عتیبہ امام سجاد کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا بتائیے کوئی اور حکم میرے لیے فرمائے. میرے مولا نے فرمایا ابن عتیبہ یہ تمہارے پاس جو رقم بچی ہے، یہ جو نیزوں کو اٹھائے ہوئے ظالم ہیں ان سے کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ اور اگر کوئی انعام مانگے تو اسے انعام دے دینا. کہ مولا اس سے کیا ہوگا؟ فرمانے لگے لوگ سروں کا تماشا دیکھنے آگے چلے جائیں گے. یہ جو بھیڑ ہے جس میں میری بہنیں چل رہی ہیں. اللہ اکبر. عزاداروں آپ اپنے گھر کی ماں بہنوں سے کہتے ہیں نا فلاں بازار میں نہ جانا وہاں رش بہت ہوتا ہے، فلاں مارکیٹ میں نہ جانا وہاں کھوے سے کھوا چلتا ہے. سیدانیوں کا کام نہیں ہے ایسے بازاروں میں جانا. میرے مولا سجاد نے فرمایا ابن عتیبہ جب یہ سروں کو لے کے آگے چلے جائیں گے تو تماشا دیکھنے والے آگے چلے جائیں گے. میری پھوپھی کے گرد سے حلقہ تنگ ہو رہا ہے، میری ماں بہنوں کے قریب مجمع بڑھ رہا ہے، انہیں دور کرو. ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے، کچھ آگے گئے، کچھ کہنے پہ آگے چلے گئے. اسی اسنا میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی جھولی میں پتھر تھے اور وہ پتھر مار رہا تھا. تو اس شخص نے امام حسین کی پیشانی میں پتھر مارا. مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے تلوار نکال لی. امام سجاد کی آواز آئی ابن عتیبہ تلوار نہ چلانا، تم نے ایک پتھر دیکھا ہے، تم سے برداشت نہیں ہوا. ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار شام میں جانے دو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. آج کی مجلس امام حسین کے پہلے عزادار کی مجلس ہے. حق بنتا ہے کہ ایسے گریہ کیا جائے جس نے سن 61 ہجری سے 95 ہجری تک
तकरीबन 34 साल तक गिरिया किया हो। मेरे रो रहे हैं ना हज़रात, मेरे इमाम की आंखों का पानी खत्म हो गया था, खून निकलता था आंखों से। जब कभी पानी आ जाता था ना, अभी आप सबील भी पीते हैं ना, जुलूसों में सबीलें भी लगी हुई हैं, जब इमाम के सामने पानी आता था तो पानी को देख के पहले रोते थे। कनीज से पानी मंगाया, गुलाम से पानी मंगवाया, जब पानी आया इमाम के सामने तो रोने लगे। कनीज और गुलाम इमाम को पुरसा देते थे। इमाम फरमाते थे जब मैं पानी देखता हूँ तो मुझे वो मंजर याद आता है जब मेरे बाबा भैया अली असगर के लिए पानी मांग रहे थे। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। जब कभी खाना आ जाता था तो इमाम सज्जाद खाने को देख के रोते थे, फरमाते थे वो कुमलाए हुए चेहरे मुझे याद आ रहे हैं। मेरी फूफी ज़ैनब से मैंने पूछा, फूफी अम्मा आप आलिमा गैर मुअल्लिमा है, आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं? फरमाया ज़ैनुल आबिदीन जो खाना होता है वो इतना कम होता है कि मैं खाना अपने हिस्से का भी बांट देती हूँ। अब मेरे लाल बताओ कितनी देर बगैर खाए रहूंगी, अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, अब मुझसे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाजार से गुजर रहे हैं, कसाई ने आते हुए देखा, गोश्त पे कपड़ा डाल दिया। एक खरीदने वाले ने पूछा तुमने गोश्त छुपा क्यों दिया? कहने लगे वो देखो ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, वो यहाँ खड़े होकर रोएंगे। किसी ने पूछा आप गोश्त को देख के रोते क्यों आए? फरमाने लगे करबला में बिखरे हुए गोश्त के टुकड़े याद आ जाते हैं, मुझे कासिम का लाशा याद आ जाता है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। एक कसाई जानवर ज़िबह कर रहा था, चंद कदम आगे बढ़ के इमाम ने कहा तुमने इसे पानी पिला दिया? कहा मौला मौला हम मुसलमान हैं, जानवर को पानी पिलाकर ज़िबह करते हैं। जैसे ही ये जुमला सुना, करबला का रुख करके कहा बाबा मुसलमान जानवर को पानी पिला के ज़िबह करता है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह आपको हिम्मत अता करे, गिरिए की हिम्मत अता फरमाए। थकेंगे नहीं अज़ादारों, मुझे 2 मंजिलें और आगे जाना है। दूसरी मंजिल यानी एक मंजिल से पहले की मंजिल सुनिए। मेरे मौला से किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ देखी आपने? मेरे मौला सबसे ज्यादा मुसीबत आपने कहाँ देखी? तो एक सर्द आह भरी, एक ठंडी सांस ली और फरमाया अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। मेरे मौला ने 3 मरतबा फरमाया शाम। शायद पहली मरतबा फरमाया, शायद पहली मरतबा फरमाया बाजारे शाम। शायद पहली मरतबा का मतलब बाजारे शाम, दूसरी मरतबा कहने का मतलब दरबारे शाम, तीसरी मरतबा कहने का मतलब जिंदाने शाम। अज़ादारों मुझे जल्दी नहीं है, आप थकेंगे नहीं रोने से। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, हक बनता है इस इमाम पर ऐसे ही रोया जाए। और अभी तो मैं हक अदा करने का कोई जमानत नहीं दे सकता, मुझे यकीन नहीं है कि मैं हक अदा कर रहा हूं। बाजारे शाम सुनेंगे क्या फरमाया? फरमाया हमें बाजारे शाम में ऐसा खींचा जा रहा था जैसे बेचे जाने वाले गुलामों को खींचा जाता। सख्त जुमला है, सख्त जुमला है। फरमाया एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे। मेरी बहन सकीना बार बार आवाज लगाती थी फूफी ज़ैनब। अजर कमल अल्लाह। फरमाया शाम के बाजार से गुजरते हुए किसी ने अंगारे फेंके। एक अंगारा मेरे सर पर आकर गिरा, मैं पुकारता रहा, मेरा सर जल रहा है, मेरे हाथ बंधे हुए थे, किसी ने मेरे सर से अंगारा नहीं हटाया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। फरमाते हैं हमें जब दरवाज़े दरबार पर पहुंचाया गया, जब दरबार के दरवाजे पर हमें पहुंचाया गया तो मेरी फूफी ज़ैनब ने कहा कि मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी जिस दरबार में शराबी बैठे हो, वहां अली की बेटी खड़ी रहे। अल्लाह अकबर। तो एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब का जलाल सामने आया। फरमाया उसको खामोश हो जाओ। तो जो जहां था वहां रुक गया। जिस जानवर के गले में घंटी बज रही थी वो रुक गई।
जिस जानवर के पैर में घुंघरू बंधा हुआ था वो रुक गया, जिस जानवर ने पैर उठाया था वो उठा रह गया। ज़ैनब ने कहा खामोश हो जाओ, मैं इस दरबार में नहीं जाऊंगी। कि एक मर्तबा मैंने आवाज देकर कहा फूफी अम्मा आप आलिमा गैर मुअल्लिमा है। फूफी अम्मा आपको तो बताया गया था कि दरबार में जाना होगा। फूफी अम्मा जरा बाबा के सर को देखिए। मेरी फूफी ने जब बाबा के सर को देखा तो हुसैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बहन ने आवाज देकर कहा भैया किसने रुलाया है? सरे हुसैन गोया हुआ। ज़ैनब दरबार में चली जाओ, ज़ैनब दरबार में चली जाओ। फरमाते हैं हमें दरबार में ऐसी जगह खड़ा किया गया जहां बेचे जाने वाले गुलामों को खड़ा किया जाता है। फरमाते मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं कि मैंने वो मंजर देखा जो मेरी आंखों से जाता नहीं है। एक तश्त लाके रखा गया, उसका रुमाल हटाया गया, मेरे बाबा हुसैन का सर था, यजीद के हाथ में छड़ी थी, मेरे बाबा के लबों पे लगाता था। वो मंजर मुझसे नहीं भूलता। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। और ज़ैनुल आबिदीन पर जिंदान शाम की मुसीबत, बहुत रो लिया, बहुत गिरिया कर लिया। मुझे नहीं लगता कि कोई आंख रह गई हो जिसमें आंसू का कतरा ना आया। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो तो आंसू मांगिए इमाम हुसैन से, इमाम सज्जाद से आंसू मांगिए। और जिंदान शाम जिसकी छत नहीं थी, मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं जिसकी छत नहीं थी, दिन में धूप पड़ती थी, रात में ओस पड़ती थी। पूछने वाले ने पूछा मौला आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आप पर बुढ़ापा कैसा है, आपके बाल सफ़ेद क्यों हो गए? फरमाने लगे वो रात कैसी रात थी जब मेरी बहन सोते सोते उठी। अजरुकम अल्लाह, थकेंगे नहीं। कभी जिंदान के उस कोने में जाती थी, फूफी अम्मा मेरे बाबा आए थे। कभी जिंदान के उस कोने में जाती है, फूफी अम्मा भी मेरे बाबा यही थे। कभी दौड़कर किसी और कोने में जाके कहती है आपने मेरे बाबा को नहीं देखा, वो यही थे। उससे कह रहे थे सकीना तुम्हें लेने आया हूं, मैं बाबा के साथ जा रही हूं, मुझे मेरा बाबा लेने आया है। बच्ची ने हाय बाबा कह के रोना शुरू किया। यजीद के दरबार से सरे हुसैन भेजा गया कि जाओ इस सर को भेज दो, शायद ये बच्ची खामोश हो जाए। जब सर लाके रखा गया और सर से रुमाल हटाया गया, इमाम सज्जाद ने फरमाया सकीना देखो बाबा आ गए, बाबा आ गए। अपने दोनों हाथों से सर उठाया, लबों पर प्यार किया। बाबा ये आपके चेहरे पे किसका खून है? बाबा ये आपका होठ किसने काटा? बाबा आपकी पेशानी में ये जख्म कैसा है? बाबा मुझे तमाचे मारे, बाबा मेरा दामन जला दिया, बाबा मेरे गोश्त मारे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। फिर बच्ची ने बाबा के लबों पे लब रखना शुरू किए, बाबा के रुखसारों पर प्यार करना शुरू किया। बच्ची बोलते बोलते चुप हो गई। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, अपनी बहन की नफ्स पर हाथ रखा, आवाज दी फूफी अम्मा जरा अम्मा रबात को संभालो। आवाज दी इन्ना लिल्लाह मिनहाल, मुझे बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया।
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا 36 سال 35 سال تک مدینے میں یہ مصائب یاد کر کے روتے رہے، یہ مصائب یاد کر کے تو روتے رہے۔ حشام نے میرے مولا کو زہر دے دیا۔ یہ آپ کا رونا برداشت نہیں ہے نا بہت سے لوگوں کو۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کو رونا بھی نہ آ رہا ہو تو اونچی آواز میں رویا کریں، اس لیے کہ امام سجاد کے رونے نے امام کو زہر دلوا دیا۔ ہم نہ روتے اگر زینب کو رونے دیا گیا ہوتا، ہم نہ روتے اگر سکینہ کو رونے دیا گیا ہوتا، ہم نہ روتے اگر امام سجاد کو رونے پہ زہر نہ ملا ہوتا، ہم نہ روتے اگر جناب رباب کو رونے دیا گیا ہوتا۔ میرے مولا 35 سال تک روتے رہے، اس رونے کے جرم میں میرے مولا کو زہر دے دیا گیا۔ جب زہر کا اثر ہو گیا نا عزادارو، بدن پہ اثر آنے لگا تو امام محمد باقر کو قریب بلایا، امور امامت تفویض کیے، امور امامت تفویض کیے۔ فرمانے لگے محمد باقر مجھے اتنا بتاؤ میرے لال، تم کربلا میں کتنے برس کے تھے؟ کہا بابا میں 3 سال کا تھا۔ مجھے بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ محمد باقر مجھے بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ امام محمد باقر نے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اکبر کا لاشا لے کر آئے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا قاسم کا پامال لاشا لے کر آئے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین وہ علم دریا سے لے کر آئے جو چچا عباس لے کر گئے تھے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اصغر کا لاشا لے کر آئے، وہ ننھا سا لاشا دادا حسین کے ہاتھ میں تھا، بابا میں نے دیکھا خیمے جل رہے تھے، بابا میں نے دیکھا آپ کے نیچے سے بستر کھینچا جا رہا تھا۔ سنیں گے عزادارو کس جملے پر امام سجاد کی روح پرواز کر گئی؟ وہ جملہ سنیں گے آپ حضرات؟ میں اسی پہ مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ تابوت ابھی آپ زیارت کریں گے، خیال رہے یہ اس کا تابوت ہے کہ جس کے تابوت کو اٹھانے والا مدینے میں بہت بڑا مجمع تھا۔ یاد رہے کہ اس کے بابا کا لاشا 3 دن بے کور و کفن رہا، یہ یہی یاد کر کے روتا رہا میرا بابا کربلا میں 3 دن بے کور و کفن رہا۔ جیسے ہی امام باقر نے کہا بابا میں نے